آج ہم اس ویڈیو میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت اور عوام کی حالت کے بارے بات کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ بات بہت سننے کو آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شیخین کے نقش قدم پر چلنے میں ناکام رہے، اور کون کون سے صحابی اس بات پر آپ سے ناراض ہوئے، اور اس وقت عوام کی حالت کیا تھی۔ یہ جو تحریر ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ تحریر کتاب مقصد حسین سے لی گئی ہے۔ اس کتاب کی تالیف مولانا محمد اسحاق حفظ اللہ نے کی ہے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ جو بھی دوست احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں، ان سے گزارش ہے آپ کے انتخاب کا تفصیلی ذکر قصۃ الشورى کے ذیل میں ہو چکا ہے۔ بخاری کتاب الاحکام باب کیف یبایع الامام الناس میں تفصیلی حدیث میں یہ قصہ مذکور ہے، جس میں یہ ذکر بھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا علی علیہ السلام برا نہ ماننا، اس نے سب لوگوں سے اس معاملے میں گفتگو کی ہے، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مقدم رکھتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تم سے اللہ کے دین، سنت رسول اور دونوں خلفاء کے طریقہ پر بیعت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی، اور جتنے مہاجرین و انصار اور فوجوں کے کمانڈر اور عام مسلمان وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سیرت شیخین پر چلنے کا وعدہ بھی لیا تھا۔ سیرت شیخین کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ کردار ہے، کیریکٹر ہے۔ قرآن و حدیث میں احکام ہیں، اور ان پر عمل کر کے ان دونوں اصحاب نے دکھا دیا۔ ان کو انہوں نے اپنایا اور دنیا سے منہ موڑے رکھا، مال و دولت کو ہاتھ نہ لگایا، اپنے خاندان والوں کو کوئی عہدہ نہ دیا، اور نہ ان کو عیاشی کرائی۔ دونوں کی حکومت زہد و تقوی کا نمونہ تھی۔ حضرت عثمان اس معیار پر پورے نہ اترے، بیت المال خاندان میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ گورنروں نے ایسی مالی بے ضابطگیاں کیں جو سب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پیٹے پڑ گئیں، ان کی تمام فضیلت سر آنکھوں پر، مگر نظام حکومت درست نہ رہ سکا۔ خود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کیا تھا، انہوں نے بھی ان کی پالیسیوں سے ناراض ہو کر سلام کلام چھوڑ دیا تھا۔ ولید بن عقبہ گورنر نے جب ان سے جا کر گلہ کیا کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بول چال ختم کر دی ہے، تو ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریقہ کو چھوڑ گئے ہیں۔ جب ولید بن عقبہ نے یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بتائی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ کی سنت پر نہ وہ چل سکتا ہے، نہ میں چل سکتا ہوں۔ اس طرح تسلیم کر لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ الفتح الربانی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 104 سے 105۔ اس سلسلے میں سید قطب شہید کی کتاب اسلام میں عدل اجتماعی پڑھنے کے لائق ہے۔ اس دور میں عوام کی کیا حالت تھی، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما بن یمان بیان فرماتے ہیں۔ بخاری کتاب الفتن باب اذا قال عند قوم شیئا ثم خرج فقال بخلافه میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے ابو وائل روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، آج کل کے منافق ان منافقوں سے بدتر ہیں جو دور نبوی میں تھے، وہ تو اپنا نفاق چھپاتے تھے، یہ تو علانیہ نفاق کرتے ہیں۔ بخاری کتاب الفتن باب اذا بقا فی حصالت من الناس میں زید بن وہب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان فرمائیں، ایک کا ظہور تو دیکھ چکا ہوں اور دوسری کے ظہور کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمانداری آدمیوں کے دلوں کی جڑ پر اتاری، یعنی پیدائشی ہے۔ پھر انہوں نے قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمانداری کے اٹھ جانے کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہوگا کہ ایک آدمی سو جائے گا،
फिर ईमानदारी उसके दिल से उठाई जाएगी। इसका निशान एक काले दाग की तरह रह जाएगा। फिर सोएगा तो रही सही ईमानदारी उठाई जाएगी। अब इसका निशान एक हल्के आंवले के निशान की तरह रह जाएगा। जैसे तू एक अंगारा अपने पांव पर फिराए और एक आंवला फूल जाए। वो फूला दिखाई देता है मगर उसके अंदर कुछ नहीं होता। और ऐसा होगा कि लोग खरीदो फरोख्त करेंगे, उनमें कोई ईमानदार नहीं होगा। यहाँ तक कि लोग कहेंगे फुला कौम या खानदान में एक शख्स ईमानदार है, और किसी की निस्बत कहा जाएगा कि अक्लमंद, उम्दा, बहादुर आदमी है, लेकिन उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान न होगा। हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु ये कहते हैं कि मुझ पर एक ऐसा जमाना गुजर चुका है जब मुझको परवाह न होती थी, जिससे चाहूं खरीदो फरोख्त करूं। अगर मैं जिससे मुआमला करता वो मुसलमान होता तब तो उसका इस्लाम उसको मजबूर करता, वो बेईमानी ना कर सकता। अगर ईसाई होता तो उसके हाकिम लोग उसको ईमानदारी पर मजबूर करते। मगर आज के दौर में किसी से खरीदो फरोख्त का मामला नहीं करता मगर फुला आदमियों से। इसकी शरह में इमाम इब्ने हजर लिखते हैं कि दौरे नबवी और पहले दो खुलफा के बाद अमानत की जगह खियानत आ गई। फतहुल बारी जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 38। हज़रत हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बैत की और अपने ख़ानदान को हज़रत अली अलैहिस्सलाम का साथ देने की वसीयत की। फतहुल बारी जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 40। हज़रत हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की शहादत के 40 दिन बाद फौत हुए। बुखारी किताबुल अज़ान बाब फ़ज़्ल सलातुल फ़ज्र फ़ी जमाअह में हज़रत अबू दरदा सहाबी रदियल्लाहु अन्हु से, जो हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के दौर में फौत हुए, से रिवायत है, खुदा की कसम सवाए बाजमात नमाज के कोई काम दौरे नबवी का बाकी नहीं रहा। इब्ने हजर इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि जिस दौर के बारे में अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु के ये रिमार्क्स हैं, ये उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के दौर के आखिरी दिनों का हाल है, तो मेरे दौर का क्या ख्याल होगा। फतहुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 138।